الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو مکروہات نماز۔ مکروہات نماز کی بہت زیادہ تعداد ہے، لیکن جو سب سے اہم چیز کہ جس کی جانب توجہ دلائی جا سکتی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی ایسا کام کہ جو نماز میں خضوع و خشوع کی کمی کا سبب بنے وہ مکروہ ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز یا عمل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توجہ ہٹنے کا سبب بنے وہ مکروہ ہے۔ لہذا مکروہ ہے نماز میں کہ انسان اپنے ہاتھوں کو حرکت دے، یا انگلیاں اس طرح سے انگلیوں میں ڈالے، یا جسم میں کسی بھی حصے سے کھیلے یا اسے چھوئے بغیر کسی وجہ کے۔ البتہ ایسا عمل کہ جس سے قیام کی حالت خراب نہ ہوتی ہو، مثال کے طور پہ اگر ٹانگ کو ہلا رہا ہے وہ تو قیام ہی ختم ہو جائے گا، لیکن اگر ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہے، ہلا رہا ہے، یا تسبیح ہاتھ میں اس کو گھما رہا ہے، یا کسی اور قسم کا کام کر رہا ہے تو یہ عمل مکروہ ہے۔ اسی طرح سے اپنی داڑھی سے یا بالوں سے کھیلے، داڑھی کو اس طرح سے جو ہے پکڑتا رہے، یہ عمل مکروہ ہے۔ اسی طرح سے آنکھوں کو بند کرنا مکروہ ہے، چہرے کو اس طرح سے مختصر سا قبلے سے ہٹانا، کیونکہ واجب ہے یہ اگلا حصہ قبلے کی جانب ہو اور چہرہ قبلے کی جانب ہو، لیکن اگر چہرے کو ہلکا سا اس طرح سے گھمایا جائے تو اس صورت میں نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن یہ عمل مکروہ ہے۔ اسی طرح سے نماز کے درمیان ادھر ادھر دیکھنا یہ عمل بھی مکروہ ہے، یا نماز کے درمیان آسمان کی جانب دیکھنا یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ جا نماز کے نقش و نقوش کو، ڈیزائن کو دیکھنا، کیونکہ اس سے بھی خضوع و خشوع ختم ہوتا ہے، لہذا بعض علماء فرماتے ہیں کہ جا نماز بھی ایسی نہ ہو کہ جو توجہ کو جلب کر لے۔ مثال کے طور پہ عام طور پہ جس جا نماز کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن فرض کریں کہ بہت ہی قیمتی جا نماز ہو یا خاص میٹیریل کی جا نماز ہو کہ جیسے ہی ہم نماز پڑھنے بیٹھیں تو ہماری توجہ اس کی جانب جائے، تو یہ عمل بھی خضوع اور خشوع سے منافات رکھتا ہے، یعنی خضوع اور خشوع کی ضد ہے، اس کے اگینسٹ ہے۔ تو ممکن ہے کہ ایک جا نماز ہم لوگوں کے لیے نارمل ہو، ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ قابل تعجب ہو یا دقت کا سبب ہو۔ فرض کریں کہ کسی کے گھر میں ایک اچھی سی امبرائڈری ہوئی بھی جا نماز ہے، وہ اس پہ نماز پڑھتا ہے سالہ سال سے، اس کو کوئی اس میں نہ ایسا اٹریکشن نظر آتا ہے اور نہ ہی اس کی توجہ اس جانب جاتی ہے، لیکن وہی جا نماز جس میں بہت اچھا کام ہوا ہے ہمارے سامنے اگر رکھی جائے تو ممکن ہے کہ دوران نماز اس کا کام، اس کی کڑھائی، امبرائڈری جو ہے وہ ہمیں اٹریکٹ کرے۔ تو اگر یہ اس قسم کی کیفیت ہو تو کہا جائے گا کہ اس سے بھی بچا جائے، کیونکہ یہ نماز کے خضوع و خشوع کو ختم کرنے کا یا کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح سے دوران ذکر یا قرأت انسان اپنے ذکر کو یا واجب قرأت کو روکے فقط کسی کی بات کو سننے کے لیے۔ اب اگر کسی کی بات سنتا ہے، فرض کریں کہ ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہہ کے رک گئے کسی کی بات کو سننے کے لیے کہ وہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں یا وہ کیا کہہ رہا ہے، تو یہ عمل بھی مکروہ ہے، لیکن اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، مگر یہ کہ اتنی دیر خاموش رہیں اور بات سنتے رہیں کہ جس کے بعد کہا جائے کہ نماز کے موالات ختم ہو گئے، یعنی نماز کی چیزیں ایک کے بعد ایک نہیں ہو رہی، اور اتنا زیادہ ہم رکے رہے بغیر کسی عمل کے کہ اب نماز کی کیفیت ختم ہو گئی۔ اتنا زیادہ اگر رکیں گے تو مکروہ نہیں بلکہ اس سے نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر مختصر سا رکتے ہیں کسی کی بات کو سننے کے لیے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے کسی لکھی ہوئی چیز پر توجہ دینا، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ دعا کی کتاب ہو، اور چاہے انگوٹھی میں کچھ لکھا ہو تو اس کی جانب توجہ دینا اور اس کو پڑھنا، کیونکہ یہ پڑھنا بھی سبب بنتا ہے کہ توجہ ہٹ جاتی ہے۔ لیکن ہاں، اگر کسی کو سورہ حمد یا سورہ یاد نہیں ہے، یا اگر کوئی خاص نماز پڑھ رہا ہے اس کو وہ سورہ ہی یاد نہیں ہے اور وہ نماز دیکھ کے پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں مکروہ نہیں ہے، بلکہ مکروہ اس صورت میں ہے کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں سورہ حمد کی اور کسی اور جانب دیکھ رہے ہیں،
اور کسی چیز کو پڑھ رہے ہیں تو ایسی جگہ پر کہا جائے گا کہ سورہ حمد کی تلاوت میں جس خضوع و خشوع کی ضرورت اور توجہ کی ضرورت تھی وہ اس چیز کے پڑھنے کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ مکروہ ہے کہ نمازی کے لباس پہ کوئی تصویر بنی ہو جاندار کی، اسی طرح سے اس کی انگوٹھی میں کسی جاندار کی تصویر بنی ہو، اسی طرح سے مکروہ ہے کہ سامنے کوئی تصویر ہو، اور اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ جس کمرے میں نماز پڑھ رہے ہوں اس میں بھی کسی جاندار کی تصویر نہ ہو۔ اب اگر ہے تو کیا کریں؟ اس پر پردہ ڈال دیں۔ اسی طرح سے جہاں آگے سامنے آگ جل رہی ہو وہاں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تنگ لباس ایسا کہ جس سے اٹھنے بیٹھنے میں مشکل ہو یا توجہ ہٹے، ایسا لباس بھی نماز کے درمیان مکروہ ہے۔ اسی طرح سے لباس ہی میں آ جاتا ہے ٹائٹ موزہ کہ جس سے توجہ ہٹے، اور اسی طرح سے مکروہ ہے کہ اگر حاجت ہو رہی ہو ٹوائلٹ جانے کی، یعنی پیشاب یا پخانے کی حاجت ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا۔ اب اس جانب میں توجہ دلائیں کہ جب بھی نماز سے پہلے آپ کو ٹوائلٹ جانے کی حاجت ہو اور ارادہ آپ کا یہ ہوگا نماز کے بعد ہو لیں گے، تو پھر اپنے آپ کو آپ یہ سمجھائیں کہ بعد میں بھی جانا ہے، ابھی بھی جانا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو اس وقت کھولیں، ایک مستحب پہ عمل ہو جائے گا اور نماز ہماری خضوع و خشوع سے ہو جائے گی۔ ہاں ایک صورت ایسی ہے کہا جائے گا کہ ہاں نماز کے بعد ٹوائلٹ ہو لیں تو بہتر ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ فرض کریں کہ ہم ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر وضو کرنا بہت ہی مشکل ہے یا پانی نہیں مل سکتا، یا یہ کہ ٹوائلٹ اتنا گندا اور خراب ہے کہ اگر ہم وہاں گئے تو نجاست کا بہت زیادہ امکان ہے، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لی جائے، بعد میں رفع حاجت کر لی جائے، کیونکہ اگر رفع حاجت کی اور طہارت کا موقع نہیں ملا تو کم سے کم نماز تو ہو گئی۔ یا یہ کہ اگر رفع حاجت کر لی، طہارت کر لی، لیکن وضو کا موقع نہیں ملا تو ایسی صورت میں بھی کہا جائے گا کم سے کم اول وقت میں نماز ہو گئی۔ لیکن اگر ہم کسی ایک نارمل سی جگہ میں گھر میں ہیں، ہمیں ابھی بھی ٹوائلٹ جانا ہے اور 10 منٹ کے بعد نماز کے بعد بھی ٹوائلٹ جانا ہے، تو ایسی جگہ بہتر ہے کہ پہلے ٹوائلٹ ہو لیں تاکہ نماز میں خضوع و خشوع میں کمی واقع نہ ہو پیشاب یا پخانے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے مکروہ ہے نماز پڑھنا ایسی جگہ کہ جہاں سے کوئی گزر رہا ہو، یعنی ہم مخصوصاً ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں سے لوگ گزرتے ہیں۔ البتہ اگر کسی گلی کوچے میں پڑھ رہے ہیں اور لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو یہ تو حرام ہے، لیکن ہم کسی جگہ پڑھ رہے ہیں اور سامنے لوگ گزر رہے ہیں۔ اب اس مکروہ عمل سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز سامنے رکھ دیں، کوئی کرسی ہو، کوئی میز ہو، کوئی کتاب ہو، حتیٰ اگر تسبیح یا لکڑی بھی ہو اور سامنے رکھ دیں تو یہ کراہت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کھلے ہوئے دروازے کے سامنے، عام طور پر کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ دروازے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ مکمل جملہ نہیں ہے، بلکہ کھلے ہوئے دروازے کے سامنے کہ جہاں سے کسی کو گزرنا ہو، یا یہ کہ بند دروازہ ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی کوئی کھول کے گزرے گا۔ لیکن فرض کریں کہ ہمارے کمرے میں ایک انٹر ہونے کا دروازہ ہے اور یہاں سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس کے سامنے تو نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور ایک دوسرا دروازہ ہے جو اس کمرے کے اسٹور کا ہے یا ایک دوسرے کمرے کا ہے کہ جو بند رہتا ہے، وہاں سے کوئی بھی نہیں گزرے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا، تو اس دروازے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے مکروہ ہے کہ بہت زیادہ کھا کے یا بہت زیادہ پی کے نماز پڑھنا، یا بہت زیادہ قہقہے لگائے ہیں اور اس کے بعد خضوع و خشوع نہیں ہو پا رہا تو بہتر ہے کچھ دیر بیٹھیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں۔ اسی طرح اگر نیند کا غلبہ ہے یا سستی اور کاہلی ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ پہلے نیند اور سستی و کاہلی کو دور کریں، تھوڑا چل کے یا تھوڑا کوئی چھوٹی موٹی ایکسرسائز کر کے، تاکہ یہ سستی ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے اگر بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور علم ہے کہ خضوع و خشوع نہیں ہو پائے گا تو تھوڑا سا کھا لیا جائے یا پی لیا جائے، اس کے بعد نماز پڑھی جائے۔ یہ تھی مختصر سی گفتگو مکروہات نماز کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔